غریزہ فاروقی صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ عمران خان صاحب اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زد میں اس کی آئیں گے، خاص طور پر اگر سائفر کی بات کی جائے، جس طرح میری جامی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ رؤوف حسن صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اندر رابطے کا شاید اتنا بڑا معاملہ نہ ہو، اگر ان پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ انہوں نے سائفر کی کاپی شیئر کی، کوئی اس حوالے سے ثبوت مل جاتے ہیں کہ کوئی قومی راز انہوں نے شیئر کیا اور خان صاحب جس طرح کہتے ہیں مجھ سے تو گم ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں آپس میں یہاں پر کنیکٹ ہو سکتی ہیں سائفر والے کیس میں؟ دیکھیے 2-3 معاملات آپ نے اکٹھے سوالات کر دیے، کوشش کروں گی کہ 1 by 1 سب کا جواب دے سکوں۔ جو آپ نے رؤوف حسن کے روابط، ایک صحافی ہیں شاید کوئی ریان سم تھنگ کیا نام ہے ان کا، میں تو زیادہ واقف نہیں ان کے ساتھ، وہ ابھی چند مہینے پہلے ہی نمودار ہوئے ہیں، ان کے ساتھ روابط ہے کہ صحافی کے کسی بھی سیاستدان سے یا کسی سے بھی رابطے یہ غیر قانونی نہیں ہوتے، یہ غلط نہیں ہوتے۔ ہم سب صحافی ہیں، یہ ہماری جاب کا حصہ ہے، جاب ڈسکرپشن کا بھی حصہ ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کا بھی حصہ ہے۔ صحافی کیا کسی بھی شخص کے کسی دوسرے کے ساتھ رابطوں میں، کسی بھی انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ رابطوں میں کوئی چیز غیر قانون نہیں ہوتی، لیکن ہاں اگر اس میں کوئی غیر قانونی کام ملوث ہو جائے، کوئی ایسا ایلیمنٹ، کوئی ایسی انٹینشن شامل ہو جائے جو کہ ود ان دا کنڈکٹ آف لا غیر قانونی ثابت ہو جائے، تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ رؤوف حسن کے جس بھی صحافی کے ساتھ، چاہے وہ نیشنل ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل صحافی ہوں، روابط میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ان روابط میں اگر سائفر کی کاپی لیک کی گئی کیونکہ انہی کی طرف سے شاید، یا کوئی دوسرا ایک صحافی ہے ان کے کوئی نام کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر سائفر کی کاپی مبینہ طور پہ منوان چھاپ دی گئی، وہ کہاں سے گئی، کس طرح سے گئی، اس وقت تک کی جو خبریں ہیں وہ رؤوف حسن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے پرووائڈ کیا۔ تو یہ تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ سیکرٹ جو کہ عمران خان جس کیس کو بھگت بھی رہے ہیں، اور بطور صحافی بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ دنیا بھر کے کسی بھی مستند صحافی کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ کیا آپ اسٹیٹ سیکرٹ کو پبلش کریں گے اس قسم کے معاملات کو، تو وہ آپ کو انکار میں ہی جواب دیں گے۔ سو یہ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ پبلش نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، اسی لیے یہ آپ کے قانون میں بھی لکھا ہے، اسی لیے یہ آپ کے آئین میں بھی لکھا ہے، اسی لیے آپ کے وزیر اعظم کے اوتھ میں بھی شامل ہے۔ تو اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک چارج شیٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، بٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ابھی تک تو صرف ایک چیٹ سامنے آئی ہے جس میں کوئی اپیرنٹلی کچھ غلط نظر نہیں آتا، لیکن انہیں چیٹس کی بنیاد پہ، انہیں رابطوں کی بنیاد پہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو پھر وہ قانون کی لپیٹ میں لا سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ عمران خان کیا جنرل فیض والے حوالے سے لپیٹ میں آ سکتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ہنٹ دیا تھا کہ ISPR کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ، اور سب جانتے ہیں کہ جنرل فیض سے کون فیض یاب ہوتا رہا، ثاقب نثار کس پہ نثار ہوتے رہے، یہ سب کھلا راز ہے، ہم سب کے، دس از این اوپن سیکرٹ، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ سیاسی جماعت ہے کہ جو فیض سے بھی فیض یاب ہوئی اور ثاقب نثار بھی جن پہ بے تحاشا نثار تھے۔ تو یہ سب کنیکشنز موجود ہیں، and let's keep it in mind کہ court martial is a very serious business. This is not something like ہمارا جو regular justice system ہوتا ہے کہ جہاں پہ سال ہر سال تک تفتیش چلتی رہتی ہے اور کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں آتا۔ فوج کا بہت ruthless، بہت ڈیٹیلڈ، بہت comprehensive accountability کا، بلکہ یہ legal system ہوتا ہے سارے کا سارا، اس میں بہت minutely، کیونکہ اور ہر چیز کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے، بہت minutely شواہد کا، ثبوتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر کسی کی کورٹ مارشل کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سو اس سے پہلے جو کوڈ آف انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے وہ بہت مائنیوٹلی، بہت باریکی کے ساتھ ایک چیز کو پرکھتی ہے۔ سو اگر اس میں ثاقب نثار کا لنک ثابت ہو رہا ہے یا کسی سیاسی جماعت کا لنک ثابت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے، فوج نے ہوا میں بات کر دی ہے یا کوئی ہاف کوکڈ یا ان کوکڈ قسم کا ایویڈنس ہے، کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے اور اس کی بنیاد پہ فوج نے کہہ دیا کہ چلو جی کورٹ مارشل شروع کرو، چلو جی ویسٹ پولیٹیکل انٹرسٹ پہ پریس ریلیز جاری کر دو۔ یہ بہت سبسٹینشیل، بہت سالڈ ایویڈنسز ہیں جن کے بعد یہ پریس ریلیز بھی آئی ہے اور جن کے بعد اس کورٹ مارشل کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر یہ کھرا جاتا ہے عمران خان تک، جو کہ مجھے خدشہ ہے کہ جائے گا، تو پھر عمران خان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔